لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله الحكيم الخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ حکیم و خبیر ہے اور علیم و قدیر ہے، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ اس نے قرآن کریم کو مخلوق پر رحمت کے طور پر ان کے حالات کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا۔ فرمان الہی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ اسی طرح فرمایا، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے مہربانی فرما کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں پر رحمت نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میری رحمت تمام چیزوں کے لیے کشادہ ہے، تو میں اسے ان لوگوں پر لازم کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ ان سے ان کے بوجھ اور زنجیریں اتارتا ہے جو ان پر پہلے تھیں۔ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، کہہ دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر۔ بعد ازاں فرمان الہی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ ہی کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز ہی دھوکہ دینے پائے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہترین انجام اور دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان لوگوں کو بچائے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، انہیں کوئی برائی نہیں چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کا اجر بڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عبادت کو صرف اپنے رب کے لیے مخصوص کریں اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ کلمہ شہادت کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہ کی جائے، یہ اسلام کی علامت ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ اسی طرح فرمایا وہی ہے جو تمہیں تمہارے رحم مادر میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا چلا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کلمہ شہادت میں توحید کی گواہی کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ دونوں گواہیاں اسلام کا پہلا رکن ہیں۔ ان کے بعد اسلام کے ارکان میں نماز قائم کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ارکان اسلام میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مالوں میں سے صدقہ لو تاکہ تم انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا بھی ارکان اسلام میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ پھر اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی ارکان اسلام میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور ہر دور دراز راستے سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے حصے پر ایمان رکھو۔ پھر احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یوں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے مومنو، یہ اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہے جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ شریعت ان کے لیے بھلائیاں اور فائدے لاتی ہے اور ان سے برائیوں اور نقصانات کو دور کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے دن میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی واضح اصول کے تحت اس مبارک شریعت نے فائدوں کو حاصل کرنے اور نقصانات کو دور کرنے یا ان میں کمی کرنے کی تلقین کی ہے۔ نقصانات کو دور کرنا فائدوں کو حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ اہم ترین فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کم اہمیت رکھنے والے فوائد نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، اور بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصانات کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، نقصان کو جتنا ممکن ہو دور کیا جائے۔ اسی اصول کے تحت شریعت نے ہر اس چیز کا حکم دیا ہے جو زندگی کو خوشحال اور ترقی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ان کو اذیت دینے سے شریعت نے روکا ہے۔ پھر انصاف، اچھے اخلاق، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، سچائی، حقوق کی حفاظت، امانتوں کی ادائیگی، معاہدوں کی پابندی اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم بھی شریعت نے دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس سے عہد کیا ہے، قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسی طرح فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو پہنچاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا
اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکام ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ حکمتوں بھری شریعت نے ضروریات خمسہ کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، جنہیں تمام شریعتوں میں معتبر رکھا گیا ہے، یعنی دین، جان، عقل، مال اور عزت آبرو۔ شریعت اسلامی نے ان پر دست درازی کو قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ ان بنیادی ضرورتوں کی حفاظت جنت میں داخل ہونے، اللہ کی رضا پانے اور دنیا میں امن، خوشحالی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ ان پر دست درازی کرنے سے آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور دنیا بھی۔ اس لیے خطبہ حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر یوں حرام ہے جیسے اس شہر اور اس مہینے میں تمہارا یہ دن محترم ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دین ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنے رب کی عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی لیے تو اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر مسجد میں اپنے چہروں کو سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس سے دعا کرو، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم اس کے پاس لوٹو گے۔ اسی طرح فرمایا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کا حکم دیا اور خون ریزی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس جان کو نہ مارو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اور جو بھی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ایسا کرے گا تو ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی طرح مال کی حفاظت کی بھی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو ایک دوسرے کی مرضی سے۔ پھر عقل کی حفاظت کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ پھر لوگوں کی عزتوں پر حملے کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی جرم کے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح فرمایا، بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے آپ کو برا نہ کہو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان کے بعد فسق و فجور میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اسی طرح فرمایا، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تو تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر شریعت نے مزید یہ فرمایا کہ وسائل و ذرائع کے احکام بھی مقاصد اور نتائج کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو چیز واجب کی تکمیل کے لیے ضروری ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے، جو چیز شریعت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہو وہ شرعی طور پر مطلوب ہے، کیونکہ جب بنیادی مقاصد اور مصلحتوں تک رسائی اسباب اور وسائل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو ان کے احکام بھی مقاصد کے مطابق ہی ہونے ضروری تھے۔ اس لیے مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 بنیادی ضرورتوں کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ یہ مخلوق کی سلامتی، زندگی کے استحکام، امن کی فراہمی اور لوگوں کے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مقاصد کی تکمیل میں تعاون کرے۔ ہر ایک کے عہدے اور حیثیت کے مطابق اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ ہمیں خصوصاً اپنی نسلوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ان ضروریات کی قدر کریں۔ اگرچہ 5 بنیادی ضروریات کی حفاظت ہر جگہ اور ہر وقت واجب ہیں،
مگر ان مقامات مقدسہ میں ان کی حفاظت کی تاکید اور زیادہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حج میں شاعر اللہ کا اظہار بھی ہے، اللہ کی عبادت میں اخلاص بھی ہے، یہ سیاسی نعروں اور گروہ بندیوں کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ان قوانین اور تعلیمات کی پابندی ضروری ہے جو مناسک اور شعائر کی پرامن ادائیگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اے بیت اللہ کے حجاج، آپ میدان عرفات کے عظیم مقام پر ہیں، اللہ آپ پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یہ ایک مقدس مقام ہے اور فضیلت والا زمانہ ہے جس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے عمل کی بہتری دکھاؤ، سنت کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بلال نے دوبارہ اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز عصر پڑھائی، جمع اور قصر کے ساتھ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنے اور دعا کرنے میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر وہ سکون اور وقار اور نرمی کی تاکید کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف چل پڑے، وہاں 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھائی، پھر وہیں پر رات بسر کی، فجر بھی وہیں پڑھی، پھر دعا میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی، پھر مینا کی طرف چل پڑے اور جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، قربانی کی اور اپنے بال منڈوائے، پھر طواف افاضہ کیا، پھر مینا واپس چلے گئے اور ایام تشریق میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، تکبیر، تحمید اور تحلیل کرتے رہے۔ 3 جمرات کو زوال کے بعد کنکریاں ماری، جمرہ صغرا اور وسطیٰ کے بعد دعا کی، اہل آزار کو مینا میں رات نہ رکنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 13ویں دن بھی مینا میں قیام کیا جائے، جو کہ افضل ہے۔ 12ویں دن جلدی نکل جانے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ جب حج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور پھر سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا۔ اے بیت اللہ کے حجاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا تاکہ ذکر اور دعا میں آسانی ہو، بلکہ عرفات میں اللہ کو یاد کیا اور دعا میں وقت گزارا۔ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے، اپنے رب سے عاجزی اور خفیہ طریقے سے دعائیں کیجیے۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس سے خوف اور امید کے ساتھ دعائیں کیجیے۔ بے شک اللہ رحمت اور نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی۔ فلسطین میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں جن پر مصیبت آئی ہے اور وہ دشمن کی اظہار آسانی سے تکلیف میں ہیں، خون ریزی اور فساد سے تنگ آ چکے ہیں، کھانا، دوا اور کپڑے جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ان کا بھلا کرنے والے ہیں، ان میں حرمین شریفین کی خدمت کرنے والے بھی شامل ہیں جو مہمانان رحمان کے آرام کے لیے خوب محنت اور تگودو کرتے ہیں، جن میں سر فہرست خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شامل ہیں۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے رب ذوالجلال، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنے فضل اور احسان کے ساتھ خادم حرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کا مددگار اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ، انہیں ان عظیم خدمات پر بہترین اجر عطا فرما جو وہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، حاجیوں کا حج قبول فرما، ان کے معاملات آسان کر دے، انہیں ان کے ممالک تک سلامتی اور فوائد کے ساتھ لوٹنا نصیب فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی توبہ کو قبول فرما اور ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں اور مومنوں کو معاف فرما، انہیں ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ فرما، ان کے دین، امن، خون، مال، عقل اور عزتوں کو محفوظ فرما، ان کے لیے فائدے اور خیرات لکھ دے۔ اے اللہ، ان سے شرور اور برائیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو درست فرما، انہیں ان کے وطنوں میں امن عطا فرما، ان کی بھوک دور فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کے تمام معاملات سنبھال لے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔